اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس عشرہ زینبیہ کی آخری مجلس ہے اور جس بی بی کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے معصومہ قم. آپ ساتویں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں اور آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے مقام و منزلت میں تھی زہرا کی ایک شبیہ، صبر و شکر مثانیہ زہرا سے کم نہ تھیں. خود وقت کے امام کریں جس کا احترام، اس قم کی فاطمہ پہ ہو ہمارا لاکھوں سلام. اور اب اس مجلس کی شروعات کلام پاک کی سورہ فجر کی تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے میں کوکب زہرا سے گزارش کروں گی. کوکب زہرا صاحبہ. جی السلام علیکم. اعوذ وعلیکم باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ کوکب زہرا صاحبہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کی. مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیا ہے. تو میرا مدینہ ہے، میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے. اور اب میں ذاکیہ زیدی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. ذاکیہ زیدی ہیلو، صاحبہ. السلام علیکم. جی ہاں وعلیکم السلام آنٹی. بیٹا، ہمارے پاس معصومہ قم کا تو کوئی سلام ہے نہیں. بس امام کی رخصت کا یہ ہے، جیسے کہ محرم ختم ہوتا ہے تو اس جی کا جی ہے جی وہی ایک جی جی اور جی زیادہ جی. نہیں کچھ. اچھا ان کی حال ٹھیک. نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اے سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے. مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے. سر پہ تو خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے. سر پہ تو خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے.
اب وہ صدائے ہائے حسین نہ آئے گی، گھر میں تمہارے پاتے مسغران، گھر میں تمہارے پاتے مظہران آئے گی، گھر میں تمہارے پاتے مظہران آئے گی، اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتۂ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نا یہ گردش نصیب کی، مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی، مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی، اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، جو کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا، جو کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا، اے تشنا کام بیتا سنا کام الوداع، اے مبتلا حسرت و عالم الوداع، اے بے کفن علی کے گلندام الوداع، مذبوح تیغ شمرے بدن جام الوداع، مذبوح تیغ شمرے بدن جام الوداع، مظلومیت پاپ کی جاں اپنی کو جب تک ہے زندہ کے ماتم میں روئیں گے، جب تک ہے زندہ کے ماتم میں روئیں گے، اے سوگوارو آہو۔ جزاک اللہ آنٹی۔ اور اس کے بعد میں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ خطابت کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام کہ جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے جس طرح سے چاہا پکارا، مگر جس کو معصومین نے پکارا تو اس انداز میں پکارا کہ اے ہر مصنوع کے سانے، اے ہر مخلوق کو خلق کرنے والے، اے ہر مرزوق کو رزق دینے والے، اے ہر مملوک کے مالک، اے ہر رنجیدہ کے رنج کو دور کرنے والے، اے ہر مغموم کے غم کو دور کرنے والے، اے ہر لاوارث کے مددگار، اور اے ہر قابل رحم پر رحم کرنے والے، میرے پروردگار تیرا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان محترم، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اہل بیت جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، ہمیں یہ 14 وسیلے عطا کر دیے کہ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئے، جب بھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوئے تو ہم نے انہی کو وسیلہ بنایا، اور انہی کے وسیلے سے ہماری بڑی بڑی مشکلیں حل ہو گئیں، انہی کو وسیلہ بنایا اور ان کے وسیلے سے ہماری بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللهم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایسے 14 وسیلے عطا کیے کہ جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ خاندان اہل بیت و عصمت و طہارت کی جو سیرت ہے، یہ ایک ایسے بے کرا سمندر کی مانند ہے کہ جس کے اعماق میں جتنا بھی ہم اتریں اس میں ہمیں بیش قیمتی خزانے ہی ملتے چلے جائیں گے۔ اور یہ حقیقت صرف آپ دیکھیے کہ معصومین کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے فرزندوں اور خاندان کے افراد بھی اس طرح سے ہیں، چونکہ ان مقدس زوات سے وہ بھی وابستہ ہیں، لہٰذا وہ بھی علم اور فضیلت کے ایسے چشمے ہیں کہ جس سے جتنا بھی انسان فیضیاب ہونا چاہے، جتنا بھی انسان سیراب ہونا چاہے، سیراب ہو سکتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی بہترین گواہی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ اگرچہ آپ کی ایک زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، مگر تاریخ زیادہ، دیکھیے اگرچہ تاریخ میں زیادہ آپ کے بارے میں بہت بیان نہیں ہوا ہے، لیکن جو بھی روایت ہم تک پہنچی ہے وہ اس گوہر گراں اور اس کیمیائے ہستی کی عظیم الشان شخصیت کو واضح کرتی ہے، اور ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے نمونے عمل بنا سکیں، اور جیسے ان سے جڑنے سے آپ دیکھیے کہ ان کے نور سے ہم اپنے وجود کو بھی جو ہے وہ منور کر سکتے ہیں۔ حضرت معصومہ قم کے جن کا نام فاطمہ بنت موسی پر ہے، آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون، اور آپ کی عظمت اور بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو آپ کے بے پناہ القاب کتابوں میں ملتے ہیں، کہ آپ کے جو القاب ہیں کہ آپ اخت الرضا،
کریم اہل بیت، روز محشر کی شفیع، خاندان وحی کی عالمہ، محدثہ، معصومہ، مبرہ از گناہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، مرضیہ اور رضیہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے مقام میں آپ کے جو مقام کو اگر ہم دیکھیں اہل بیت عصمت و طہارت میں، وہ نہایت ہی ممتاز ہے کہ آپ بے شمار فضائل کی مالکہ رہی ہیں، کہ جس میں سے چند ایک فضائل کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اگرچہ اس مختصر سے وقت میں اس معصوم ہستی، اس معصومہ کی فضیلتوں کو بیان کرنا جو ہے وہ اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن خلاصے کے طور پر جو ہے وہ چند ایک فضیلت کی طرف اشارہ کروں گی، جس سے ہمیں جناب معصومہ قم کی فضیلت اور ان کی عظمت و بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کی سب سے پہلی جو فضیلت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کی سب سے پہلی اور روشن فضیلت یہ ہے کہ آپ دختر ولی اللہ ہیں، خواہر ولی اللہ ہیں اور امہ ولی اللہ ہیں، یعنی آپ کے والد بھی معصوم، آپ کے بھائی بھی معصوم اور آپ کا بھتیجا بھی معصوم، یعنی سب معصوم ہستیوں کے حصار میں آپ جو ہیں وہ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ کی والدہ جو نجمہ خاتون ہے وہ بھی خود ایک بہت ہی باتقویٰ و فضیلت خاتون ہے، کہ تاریخ کی کم نظیر خواتین میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ جناب نجمہ خاتون ہیں، اور ان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آفتاب امامت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کے مقام پر فائز ہوئی ہیں، ایک معصوم امام کی آپ والدہ کہلائی ہیں۔ اور عزیزان محترم، تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ والدہ کا بھی کیا مقام و مرتبہ ہے، والد خود معصوم ہے، بھائی خود معصوم ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا بھتیجا بھی معصوم ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جناب معصومہ قم کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور تاریخ کے مطابق امام کاظم علیہ السلام کی تقریباً 17 بیٹیاں تھیں، کہ ان میں سے کوئی بھی حضرت معصومہ قم کے علم اور فضیلت کے ہم پایا نہ تھی، جیسا کہ خود شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ موسی بن جعفر کی سب سے افضل بیٹی جناب فاطمہ معصومہ قم تھی، یعنی کہ تمام بیٹیوں میں جناب معصومہ قم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند تھا۔ دوسری آپ کی فضیلت کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی بشر دے دی گئی۔ دیکھیں یہ بھی ایک خود بہت بڑی منزلت اور مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ آپ کی آپ دنیا میں نہیں آئی، مگر آپ کی ولادت کی جو ہے وہ پہلے سے بشارت دے گی۔ کہ حضرت معصومہ قم کی عظمت اور منزلت کی ایک اور یہ نشانی کہ آپ کی پیدائش کی بشارت خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو جنت کے 8 دروازے ہیں، کہ جن میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور وہاں میری نسل کی ایک خاتون کہ جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا رحلت فرمائے گی۔ یا ایک اور روایت میں امام سے ہے کہ چھٹے امام فرماتے کہ میری نسل کی ایک خاتون فاطمہ شہر قم میں دفن ہوگی، اور جو کوئی ان کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ امام نے یہ کلام کس وقت فرمایا، اس وقت فرمایا کہ جب ابھی امام موسیٰ کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ یہ حدیث امام نے اس وقت فرمائی کہ جب ابھی 7ویں امام کی بھی ولادت نہیں ہوئی، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معصومہ قم کوئی معمولی خاتون نہیں بلکہ یہ ایک بہت ہی منزلت اور مقام اور مرتبے والی خاتون تھی، اس لیے کہ اگر آپ کوئی ایک عام خاتون ہوتی تو امام معصوم کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام، وہ بھی آپ کی والد کی ولادت سے بھی پہلے، یہ بے معنی ہوتا، لیکن آپ کے والد کی عادت سے بھی پہلے آپ کے آنے کی خبر اور بشارت چھٹے امام دے رہے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا۔ اور تیسری فضیلت خود جناب فاطمہ معصومہ قم کا معصومہ ہونا، جو مقام شبیہ عصمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ عصمت کو اللہ نے صرف 14 معصومین تک محدود کر دیا ہے، اور یہ عصمت انبیاء اور معصومین کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ہستی کو معصوم یا معصومہ کا لقب نہیں ملا ہے، لیکن یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے کہ جو 2 معصوم اماموں کی تربیت کے زیر سایہ ایسے بلند مقام تک ان کی رسائی ہو گئی
کہ آپ کو معصومہ کہا گیا، کہ آپ خانہ امامت و ولایت میں پیدا ہوئی، علم اور فضیلت اور اخلاق کے آسمان تلے پروان چڑھی، اور علمی اور اخلاقی بلندیوں تک آپ ایسا پہنچی کہ حتیٰ کہ خود امام رضا علیہ السلام نے آپ کو یہ معصومہ کا لقب دیا اور فرمایا من زار المعصومت بقوم کمن زارنی، کہ جو بھی معصوم قم کی زیارت کرے گا اس کی زیارت گویا میری زیارت کے برابر، یعنی معصوم قم کی زیارت گویا جیسے اس نے میری زیارت کی ہے۔ تو دیکھیں معصومہ کا جو لقب آپ کو ملا ہے 8ویں امام کی طرف سے ملا ہے، اور یہ لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ معصوم اگر کسی کو کوئی لقب دیتے ہیں، کسی کو کوئی خاص نام سے پکارتے ہیں، تو وہ ایسے ہی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی بڑھا چڑھا کر وہ نام اور لقب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس میں وہ خاصیت، وہ صلاحیت، وہ خصوصیت اگر ہوتی ہے تبھی امام معصوم اسے وہ لقب دیتے ہیں۔ کہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ امتی عالمتن غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب عالم غیر معلمہ ہے۔ یہ لقب جناب زینب کو چوتھے امام نے دیا تھا، تو یہ لقب ایسے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اندر وہ خصوصیت، وہ صلاحیت جب چوتھے امام نے دیکھی تھی کہ وہ بی بی کہ جس نے کسی کے آگے کبھی دنیا کے کسی انسان کے آگے زانوئے ادب تہ نہیں کیا، مگر وہ تمام علم کو رکھتی ہے، چونکہ وہ تمام معصومین کے درمیان میں پروان چڑھی ہے، تمام معصومین کے علم سے استفادہ کر کے اس علمی مراتب کو اس نے حاصل کر لیا ہے، تو پھر چوتھے امام کو بے ساختہ کہنا پڑا کہ امتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ میری پھوپھی زینب عالم غیر معلمہ ہے۔ تو جب یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ خصوصیت جناب زینب سلام اللہ علیہ میں پائی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے 8ویں امام اگر اپنی بہن معصومہ قم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بہن معصومہ ہے، تو گویا کہ یہ لقب کسی مبالغے کے تحت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بڑھا چڑھا کر کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یا بہن ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جناب معصومہ قم میں وہ صلاحیت، وہ خصوصیت، وہ صفات معصوم نے دیکھے کہ جو معصومہ کہلانے کے حقدار ہیں، تو بلا فاصلہ آپ نے کہا کہ میری بہن فاطمہ معصومہ ہے، یعنی آپ شبیہ عصمت کا مقام آپ کو حاصل ہے۔ اور آپ جانتی عصمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر گناہ سے پاکیزہ ہو۔ جناب معصوم قم اس عالم میں آپ کا یہ مقام مرتبہ تھا کہ آپ تمام گناہوں سے ایسی پاک اور پاکیزہ تھی کہ 8ویں امام کو آپ کو یہ لقب دینا پڑا۔ تو یہ لقب اسی طرح سے نہیں ملا ہے، آپ کے اس مقام اور منزلت کو دیکھ کر آپ کو معصومہ کا لقب ملا ہے۔ اور اسی مقام عصمت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ روایت ملتی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ انمیرڈ رہی ہیں، اور اس کی ایک وجہ اور ایک ریزن میں سے ایک ریزن یہی تھا کہ آپ کے ہم پلہ اس وقت کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا، یعنی آپ کا کوئی کف نہیں تھا، کیونکہ آپ چاہے علم ہو، چاہے شرافت ہو، چاہے تقوی ہو، چاہے پرہیزگاری ہو، چاہے عصمت ہو، ان تمام مقام اور مراتب میں کوئی آپ کے ہم پلہ اس وقت موجود نہیں تھا، اسی لیے جو ہے وہ آپ کی شادی نہیں ہو پائی تھی، یعنی آپ اس مقام عصمت پر فائز تھی۔ تو یہ جناب فاطمہ معصومہ قم کی فضیلت، اور اس کے علاوہ ایک چوتھی فضیلت آپ کا شفیع ہونا، آپ کا مقام شفاعت کا حق رکھنا۔ آپ سب جانتے ہیں عزیزان محترم کہ شفاعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہم سب اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم روز قیامت جو ہے وہ اہل بیت کے ذریعے جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، یعنی اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اور اس میں کسی بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، شفاعت ہمارے ایمان میں سے ہے، ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اور خود قرآن کریم کی آیت کے مطابق سب سے اعلیٰ مقام شفاعت خود رسول اللہ کو حاصل ہے کہ اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہا گیا ہے، کہ جہاں پر رسول اللہ جو ہے وہ امت کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ شفاعت جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ جناب
معصوم قم کو شفیع روز محشر کہا گیا ہے. یعنی حضرت معصوم قم ایک عظیم، جناب معصوم قم کی ایک عظیم فضیلت یہ تھی کہ آپ روز قیامت مقام شفاعت کی مالکہ ہوں گی، اور اس دن آپ جس کی چاہیں گی اس کی شفاعت کریں گی. اور آپ دیکھیے اس دن کے جن دن کسی کی شفاعت اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے کہ اللہ جسے اجازت دے دے وہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اور اہل بیت عصمت و طہارت کے یہاں کے نصوص کے مطابق اگر دیکھا جائے، روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ معصومہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد دوسری ایسی خاتون ہیں کہ جنہیں یہ شفاعت کا مقام حاصل ہوا ہے. یعنی یا تو جناب زہرا مقام شفاعت رکھتی ہیں یا جناب معصومہ قم مقام شفاعت رکھتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روز قیامت جس طرح سے جناب ایک آواز بہت ہو رہی ہے، کوئی کسی کا مائک آن ہے، پلیز اپنا یہ مائک جو ہے وہ شاہین میوٹ کر سلطان دیں. صاحبہ پلیز اپنا مائک آف کریے، میوٹ کریے پلیز. شاہین سلطان صاحبہ میرا مائک آن ہو گیا شاید. ہاں پلیز آپ اپنا مائک جی میوٹ کر دیجیے. بہت شکریہ، سوری بہت سوری شکریہ، جزاک نہیں اللہ. نہیں، ایک اور سلوات، اللہم صلی علی ایک اور محمد سلوات. و آل محمد وعجل فرجهم. تو آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو خدا نے یہ مقام دیا ہے. یعنی اہل بیت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جناب فاطمہ الزہرا لوگوں کی شفاعت کریں گی. اور یہ بھی روایت آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی در جنت پر جو ہیں وہ بہشت کے دروازے پر کھڑی رہیں گی اور ایک ایک اپنے چاہنے والے اور ایک ایک عزادار کو جو ہیں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروائیں گی. تو یہ مقام جناب فاطمہ الزہرا کے بعد اگر کسی خاتون کو یہ مقام شفاعت حاصل ہے تو وہ خود جناب فاطمہ معصومہ کو حاصل ہے. اور اسی لیے چھٹے امام کی یہاں پر ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ مولا فرماتے کہ میری اولاد میں سے ایک خاتون قم میں دنیا سے رخصت ہوں گی کہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جیسے جناب فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کو جنت میں داخل کریں گی، ویسے جناب معصومہ قم اپنے شیعوں کو جنت میں داخل کریں گی. اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف جو ہے وہ معصومین کی روایت نہیں ہے، بلکہ خود جناب معصومہ قم کی زیارت میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جو لوگ جناب معصومہ قم کی زیارت پر گئے ہوں گے اور جناب معصومہ قم کی جنہوں نے زیارت پڑھی ہے تو اس میں ایک جملہ ضرور معصومین کی طرف سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے شفاعت کیجیے گا. یعنی یہ جملہ خود جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں موجود ہے کہ بی بی ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہماری شفاعت کیجیے گا. یعنی بی بی کی شفاعت سے بھی ہم لوگ جنت میں جائیں گے. اور اس مقام کی علت کیا ہے، کیوں یہ مقام جناب فاطمہ معصومہ قم کو ملا ہے کہ وہ شفاعت کریں گی؟ اسی زیارت نامے میں ہے وَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ، اس لیے کہ آپ کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے. جناب معصومہ قم کا وہ مقام، وہ مرتبہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہے، اتنا مرتبہ ان کا بلند ہے کہ آپ جس کی شفاعت کرنا چاہیں گی اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے. اور آپ دیکھیے یہ جملات جو ہیں وہ کسی غیر معصومین کے نہیں ہے. یعنی یہ زیارت نامہ جو جناب معصوم قم کا ہے یہ کسی غیر معصوم کسی اور انسان یا علماء سے نقل نہیں ہوا ہے، یہ خود معصوم کی زبان یہ زیارت نامے کے الفاظ ادا ہوئے ہیں. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ مقام شفاعت کی مالکہ ہیں اور فاطمہ ثانی کہلانے کی حقدار ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک اور خصوصیت بی بی کی آپ دیکھیے، آپ کا عالمہ ہونا، آپ کے بلند علمی اور معرفتی مقام کا آپ کو حاصل ہونا کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کو اللہ نے یہ فضیلت دی تھی کہ جیسے جناب زینب عالمہ غیر معلمہ تھی ویسے ہی جناب معصومہ قم بھی جو ہیں وہ اپنے وقت کی عالمہ غیر معلمہ تھی. کہ بی بی کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ ان کا مقام علمی اور معرفتی ان کے پاس ہونا. کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ شیعہ جو ہیں وہ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے تاکہ اپنے سوالات کو امام سے دریافت کر سکے. لیکن جب وہ امام کے بیت الشرف میں پہنچے تو پتہ چلا وہاں امام سفر پر تھے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ان سوالات کو ایک کتبی صورت میں لکھ کر امام کے گھر میں دے دیا تاکہ جب امام آئے تو ان سوالات کو پڑھ کے اس کے جوابات ہمیں دے دیں، تاکہ کچھ دن بعد جب ہم دوبارہ واپس امام سے ملنے آئیں گے تو ہمیں ہمارے جوابات مل جائیں. کہتے ہیں یہ لوگ وہ کتبی صورت میں وہ سوالات لکھ کر دے کر چلے گئے. جب کچھ دنوں بعد یہ واپس پلٹے تو امام کے گھر پر امام سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو معلوم ہوا کہ امام ابھی بھی سفر میں ہے، امام ابھی گھر میں موجود نہیں ہے. کہتے ہیں اسی دوران حضرت فاطمہ معصومہ قم جو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس یا بعض روایتوں میں ہے کہ 9 برس سے بھی کم عمر کی تھی، یعنی 9 یا 10 برس کی آپ کی عمر تھی، انہوں نے ان سوالات کے جوابات تحریری طور پر ان شیعوں کو لکھ کر دے دیے تھے، اور وہ قافلہ خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا. کہتے ہیں لیکن راستے میں جب امام موسیٰ کاظم سے اچانک جب ان کی ملاقات ہو گئی، یہ لوگ جا رہے تھے، امام موسیٰ کاظم مدینے کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ جواب آپ کے دختر نے جو ہے وہ ہمیں لکھ کر دیا ہے. ایک مرتبہ امام نے اس تحریر کو دیکھا اور جوابات کی دقت اور جامعیت کو جب ملاحظہ فرمایا تو بے ساختہ وہیں پر 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، تم پر تمہارا باپ قربان ہو جائے، تم پر تمہارا باپ قربان ہو جائے. آپ دیکھیے یہ واقع اس بات کی دلیل ہے کہ جناب معصومہ قم کیا علمی مرتبہ رکھتی تھی کہ خود 7ویں امام اپنے آپ کو اپنی بیٹی پر قربان کر رہے ہیں. عزیزان محترم، آپ دیکھیے کائنات میں ہمیں 2 ہی بیٹی نظر آتی ہیں، ایک فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے لقب دیا ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اور دوسرا جناب معصومہ قم ہے کہ جن کو 7ویں امام نے لقب دیا فداہا ابوہا، کہ اس پر ان کا باپ قربان ہو جائے. یہ جناب معصومہ قم کی منزلت اور مرتبے کو بیان کرتا ہے کہ آپ کس قدر علمی مرتبے پر فائز تھے. اس کم سنی میں آپ اس علمی مقام اور مرتبے کو آپ نے حاصل کر لیا تھا کہ آپ ان تمام سوالات کا جوابات آپ نے دیا، اور آپ بالکل جو ہیں وہ عالم غیر معلمہ کی منزلت پر تھی. چھٹی فضیلت جو جناب معصومہ قم کے بارے میں ہے کہ آپ کا محدثہ ہونا، یعنی آپ تمام اہل بیت سے آپ نے بہت ساری روایات کو بھی نقل کیا ہے. آپ اس دور میں کہ آپ دیکھیے کہ جب حالات بہت سخت تھے، جب اس قدر سخت گیری تھی کہ آپ جانتی ہیں کہ 7ویں امام کو مسلسل زندان میں رکھا جاتا تھا، سخت حالات تھے، شدید حالات تھے، اور اس حالات میں احادیث پیغمبر کو بیان کرنا، نقل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جناب معصومہ قم جو ہیں انہوں نے بہت ساری احادیث کو جو ہے وہ نقل کیا، ان کی روایت کو نقل کیا، کہ جس میں سے حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے، اور اس طرح کی حدیثوں کو جناب معصومہ قم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. 7ویں فضیلت آپ کی حضرت فاطمہ کی عظمت کی اور ایک اور روشن دلیل یہ ہے کہ آپ کے لیے خود امام رضا کی طرف سے زیارت نامہ صادر ہوا ہے. یعنی وہ زیارت نامہ جو ہم جناب فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کے طور پر پڑھتے ہیں وہ 8ویں امام سے صادر ہوا ہے. اور آپ دیکھیے یہ خصوصیت بھی سوائے فاطمۃ الزہرا کے کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، کہ آپ دیکھیے جناب فاطمۃ الزہرا کی ایک مخصوص زیارت جو ہے وہ موجود ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا کے بعد اگر کسی بیوی کی زیارت ہے تو وہ جناب معصومہ قم کی ہے. اور یہ کہنا یہ جو ہے وہ خاندان عصمت و طہارت کی دیگر خواتین میں کوئی بھی خاتون جو ہیں وہ اس فضیلت میں کریم اہل بیت کی ہم پلہ نہیں تھی. یعنی کسی بھی امام کے اولادوں میں آپ دیکھیں کتنے امامزادے ایران میں ہیں اور دوسرے مقامات پر ہیں، لیکن کسی بھی امامزادے کی جو ہے وہ مستقل زیارت جو ہے معصوم سے صادر نہیں ہوئی ہے، سوائے 3 ہستیوں کے کہ جن کی مستقل زیارت معصوم سے صادر ہوئی ہے. ایک حضرت عباس علیہ السلام کی، ایک حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، اور تیسری حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، کہ خود معصوم امام نے ان کی زیارت کو نقل کیا ہے، خود معصوم امام کی طرف سے، امام کی زبان سے ان کے لیے زیارت نامہ صادر ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں.
محمد والے محمد پر اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وجل. آپ دیکھیں اسی سے جناب فاطمہ معصومہ قم کی عظمت اور بلندی کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ خود آپ کی زیارت کا جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت کے ثواب کا برابر ہونا یہ بھی آپ کے ایک مقام اور منزلت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کی زیارت خود امام رضا کی زیارت کے ثواب کے برابر بیان کی گئی ہے، آپ کی زیارت جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت کے ثواب کے برابر بیان کی گئی. یہ کوئی معمولی عزیزان محترم کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے کہ جناب معصومہ قم کی زیارت گویا فاطمہ الزہرا کی زیارت کا ثواب ہے، معصومہ قم کی زیارت گویا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے. ایک معصوم امام کی زیارت کا کتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے، جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب کتنا عظیم اور کتنا جو ہے وہ اس کا بلند مرتبہ ہے. لیکن جناب معصومہ قم کی زیارت کا ثواب گویا جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے. اور یہ خود جناب فاطمہ معصومہ قم کی عظمت اور بلندی کو بیان ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد نے 40 دن کا عمل کیا تھا، اور وہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ جناب فاطمہ الزہرا کے قبر کا پتہ چل سکے اور آپ جناب فاطمہ الزہرا کے قبر کی زیارت کر سکے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ جب 40ویں دن انہوں نے اس عمل کو مکمل کیا تو خواب میں خود جو ہے وہ شہزادی فاطمہ الزہرا آئی، اور ایک روایت کہتی ہے کہ خواب میں رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مرشی نجفی کے والد سے یہ کہا کہ تمہیں فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت اگر کرنی ہے تو تم چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہماری بیٹی معصومہ قم کے روضے کی زیارت کرو. معصومہ قم کے روضے کی زیارت گویا فاطمہ الزہرا کے روضے کی زیارت کی ثواب. اور پھر اسی وجہ سے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد جو ہے وہ عراق سے قم آ گئے، اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے. اور ان کی سب سے بڑی لائبریری جو آیت اللہ مرشی نجفی کی جو لائبریری ہے وہ جناب معصومہ قم کے حرم سے بالکل قریب ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے مرجع مجتہد بھی جناب فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جب عمل کو انجام دے رہے تھے تو ان کے خواب میں Please آ کر mute اللہ everyone. نے Five speakers are on. یہ تاکید کی کہ اگر فاطمہ زہرا کی زیارت کرنی ہے تو تم قم چلے جاؤ. پروردگار ہم سب کو جناب فاطمہ قم کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ کی زیارت گویا امام رضا کی زیارت ہے، آپ کی زیارت گویا جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت. اور سب سے آخری جو فضیلت بی بی کی ہے کہ آپ دیکھیں حضرت معصومہ کے زائرین کا انعام کیا ہے. کہا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کہ زائرین کا انعام جو ہے خدا نے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں رکھا. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، 3 معصوم اماموں نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت کرے گا اس کا ثواب خدا نے سوائے بہشت کے اور کچھ نہیں رکھا ہے. کہ خود چھٹے امام انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرے گا تو پروردگار اس پر جنت کو واجب کرے گا. یا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ معصومہ قم کی زیارت کرنے کا ثواب جنت ہے. اور خود ان کے بھتیجے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قم میں میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کرے پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کو مہیا کیا ہے. من زار قبر امتی بقم فلہ الجنہ. پس عزیزان محترم واضح ہے کہ کریم اہل بیت کے مرقد کی زیارت کا ثواب جنت سے کم نہیں. اور اس عظیم انعام کا راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے جناب معصومہ قم کی زیارت کرنے والے کا اجر جنت رکھا ہے؟ اس کا راز یہ ہے جو خود جناب معصومہ قم کی ولایت مداری ہے. آیت اللہ جواد عاملی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے، اعمال انسان کو جو بہشت تک لے جاتے ہیں وہ سب برابر نہیں ہوتے ہیں. بعض اعمال صرف بہشت کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بہشت انسان کے اختیار میں آ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام صادق، امام رضا، امام جواد نے فرمایا کہ جو بھی کریم اہل بیت کی زیارت کرے گا بہشت اس کی ہو جائے گی، کیونکہ جناب معصومہ قم صاحب ولایت تھی. اور جو ولایت سے جڑ جائے تو اس کی
خود ہستی ولایت کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے اور وہ خود اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ولی اللہ بن جائے تو پھر بہشت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے اور بہشت اس کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ یعنی آپ جب ہم جناب معصوم قم سے قریب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جناب معصوم قم خود صاحب ولایت ہیں، تو ولایت سے جب قریب ہوں گے تو ولایت کی خوشبو ہمارے وجود میں آ جائے گی، ہم اس سے معطر ہو جائیں گے، اور جو ولایت کی خوشبو سے معطر ہو جائے وہ خود ولی اللہ بن جاتا ہے، اور جو ولی اللہ بن جاتا ہے پھر اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بس بی بی کے روضے کی زیارت محض ایک سفر نہیں ہے بلکہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جو بھی ان کے حق کو پہچان کر زیارت کرے اس کے لیے جنت قطعی ہو جاتی ہے، اور جو ان کی محبت میں جیتا ہے اس کے لیے ان کی شفاعت یقینی ہو جاتی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ان کی زیارت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ کی جائے۔ اب یہاں پر جب آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا کہ معرفت سے کیا مراد ہے، کہ جناب معصوم قم کی زیارت معرفت کے ساتھ کی جائے تو جنت واجب ہے، تو یہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ معرفت سے مراد یہ ہے کہ جناب معصوم قم کو کے مقام کو معصومین سے کمتر لیکن تمام دوسرے انسانوں سے برتر جاننا، یعنی کہ اگر ان کے مقام کو ہم نے تمام دوسرے انسانوں سے اگر برتر جان کر ان کی زیارت کی ہے اور اس معرفت کے ساتھ زیارت کی تو اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ یا آیت اللہ بہجت سے یہ بھی سوال جب کیا گیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کا حق کیسے ادا کیا جائے اور ہم کیسے انہیں اپنے سے خوش رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اللہم صلی علی فاطمۃ المعصومہ بنت موسی بن جعفر، یعنی آپ کہا کہ اس طرح سے اگر ہم سلام پڑھتے ہیں تو یہ سلام گویا بی بی کو اپنے سے راضی کرنا ہے اور بی بی کو اپنے سے خوش کرنا ہے اور ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ جناب معصوم قم کی زیارت بھی ہمیشہ جو ہے وہ اپنی تمام زیارتوں میں اس زیارت کا بھی اضافہ کریں، اللہم صلی علی فاطمۃ المعصومہ بنت موسی بن جعفر۔ اذان محترم اس کے علاوہ بھی بہت سی کرامات بی بی سے منسوب ہیں کہ آپ کے در پر جو بھی آیا، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی لے کر نہ صرف عام انسان بلکہ حتیٰ علماء مجتہدین کرام بھی آپ کے دروازے پر آئے ہیں تو بی بی نے اپنے فیض سے، اپنے کرم سے ان کی ہر مشکل کو آسان کیا ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک کتاب آیت تطہیر پر لکھنا چاہی تاکہ اہل بیت کے بارے میں جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں میں اس کا جواب دے سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ آیت تطہیر اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تحریر سے پہلے میں نے چاہا کہ میں جا کر حرم حضرت معصومہ میں جا کر پہلے ان کی زیارت پڑھوں اور ان سے متوسل ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں جناب معصوم قم کی زیارت کرنے گیا اور میں نے بی بی سے توسل کیا، اور توسل کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایسے ایسے نئے نکات اور ایسے ایسے شبہات کے جوابات القاء ہونے لگے کہ جسے میں نے فوراً لکھ لیا اور بعد میں نے اسے کتاب کو مکمل کیا، اور آج یہ کتاب چہرے درخشاں کے نام سے موجود ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عنایت جو مجھ پر ہوئی وہ بی بی معصوم قم کی وجہ سے ہوئی۔ اور اذان محترم صرف یہی نہیں، بی بی اپنے زائرین کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ بس ایک آخری واقعہ اور انشاءاللہ ربط مصائب کہ آپ دیکھیں جو بھی بی بی کے روضے پر جاتا ہے، کریم اہل بیت ہے بی بی، اپنے در پر آنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتی ہے معصوم قم، جو بھی ان کے روضے پر جاتا ہے جو مشکل لے کر ایک ماں کی طرح جناب معصوم قم اس کی ہر مشکل کو حل کرتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قم میں جا کر جناب معصوم قم کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، اس وقت وہاں موجود ہیں۔ پروردگار ہم سب کو معصوم قم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی طلاب جتنے وہاں موجود ہیں آپ دیکھیے ان سب پر کرم کا سایہ اگر ہے تو وہ جناب معصوم قم کی وجہ سے، کہ کوئی بھی وہاں پر دیکھیے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی، کیونکہ جناب معصوم قم کا سایہ ان کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ ایک ماں کی طرح وہ سب پر اپنے شفقت بھرے ہاتھوں کو پھیرتی ہیں اور اپنے در پر آنے والے ہر زائر کا خیال رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ، بہت سالوں پرانا یہ واقعہ ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ پاکستان سے زیارت کے لیے جو ہے وہ ایران آیا، اور جس وقت یہ قافلہ آیا تھا بہت سردی کے حالات
بہت سردی کا موسم تھا، اور آپ سب جانتی ہیں کہ بہت زیادہ برف بھی گرتی ہے، تو اس سال بہت زیادہ برف گری تھی، اور یہ قافلہ جب پہنچا ہے ایران میں اور قم میں پہنچا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ حرم کے دروازے رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ آج تو 24 گھنٹہ حرم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ ہے، رات میں حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ زائرین رات کے وقت، سردی کا عالم ہے، رات کے وقت یہ لوگ قم پہنچتے ہیں، کوئی ہوٹل کھلا نہیں ہوتا ہے، حرم کھلا نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں گھٹنوں تک جو ہے وہ برف جو ہے وہ سڑکوں پر موجود تھی، اور یہ لوگ جب وہاں قم میں اترتے ہیں تو کوئی گھر نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی سائبان نہیں، ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو سردی میں ٹھٹر رہا ہے۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر ان کو تھوڑی دیر اور وہاں رکتے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے جو مرجع تھے، مجتہد تھے، کہتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے ایک ہاتھ میں مشال لیے ہوئے اس قافلے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد ان سب کو وہاں سے لے کر اپنے گھر میں آئے، اور جب یہ قافلہ گھر آیا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بستر پہلے سے آمادہ ہے، کمرے کو گرم کرنے کا تمام اسباب پہلے سے مہیا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام پہلے سے ہے۔ یہ زائرین آ کر اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ان مرجع سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے اس آدھی رات میں جب پورے شہر کے لوگ سو رہے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ہماری مدد کے لیے اٹھ کر چلے آئے؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی فون بھی نہیں تھا، یا کسی طرح سے کسی کو اطلاع بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں؟ آپ سیدھے ہمارے پاس آئے، ہمیں اپنے گھر لے کر آئے، اور آپ کے گھر میں ہمارے لیے پہلے سے انتظام موجود تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے خواب میں شہزادی معصومہ قم کو دیکھا کہ میری بیوی آ کر کہتی ہے ان مرجے کا نام لے کر کہ تم سو رہے ہو اور میرے زائرین وہاں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، فوراً جاؤ ان کے رہنے کا اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ کہتے بھول گئی، میں نے فوراً اپنے گھر میں لوگوں کو اٹھایا اور کہا کہ فوراً کمرے کو آمادہ کرو، اور میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، اور جس طرح سے بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر میرے زائرین ہیں، ان کو جا کر لے کر اپنے گھر پہ آؤ، تو میں جب اس جگہ پر آیا تو میں نے آپ کو یہاں پایا۔ تو اذان محترم آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جناب معصومہ قم اپنے زائرین کا خیال رکھتی ہے، خاص ان پر نظر کرم ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ معصومہ ہیں، یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کی کریمہ خاتون ہے، ارباب ازا۔ اور بی بی کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اپنے بھائی امام رضا سے بھی شدید محبت تھی۔ یوں تو ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، خدا ہر بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن عزادار و خاندان اہل بیت میں چند بیویوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اپنے بھائی سے ایسی محبت تھی کہ بھائیوں کی ایک لمحے کی جدائی بہنوں کو گوارا نہیں تھی۔ ہاں زدارو، اس میں 3 بیویوں کے نام ہیں، ایک جناب صغرا جنہیں علی اکبر سے ایک لمحے کی جدائی گوارا نہیں تھی، دوسری بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو امام حسین سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اور تیسری بیوی جناب معصومہ قم جو اپنے بھائی امام رضا سے ایسی محبت کرتی تھی کہ بھائی سے ایک لمحے کی جدائی بہن کو گوارا نہیں تھی۔ عزادارو سوچی کیسے ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے مرو لے جانے کے لیے مامون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تو امام ایک مرتبہ بیت الشرف میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام باہر آئے تو گھر کے اندر سے بہنوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کسی نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جا کر ان سے کہہ دیا ہے مجھ پر جتنا رونا ہے رو لو۔ عزادار ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے مولا جب کوئی سفر پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے رونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ امام کہتے ہاں یہ اس مسافر کے لیے کہ جس کے آنے کی امید باقی ہو، وہ مسافر جس کے آنے کی امید باقی نہ ہو
وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی زندگی میں ہی روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں زدارو، کس دل سے بی بی معصوم قم نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ اب جو بھائی جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ کس دل سے معصوم قم نے اس الفاظ کو برداشت کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے جب امام رضا نے کہا نا کہ اب میں جاؤں اور واپس نہیں آؤں گا، تو بی بی سے برداشت نہ ہوا، بی بی کو غش آ گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی یا معصوم قم، صرف بھائی کی جدائی کی خبر آپ نے سنی اور آپ بے ہوش ہو گئی، جبکہ امام رضا جب رخصت کے لیے آئے تو آپ کے بدن میں کوئی تیر پیوست نہیں تھا، آپ کا لباس لہو لہان نہیں تھا، آپ کے چہرے پر خون علی اصغر نہیں تھا، آپ کے خون علی اکبر نہیں تھا، پھر بھی آپ سے برداشت نہ ہوا، مگر سلام ہو میرا حسین مظلوم پر، جب آخری رخصت کے لیے اس انداز میں آئے ہیں کہ بازوؤں میں تیر پیوست ہے، چہرے پر خون علی اصغر، سینے پر خون علی اکبر ہے، ہاتھوں میں عباس کا خون ہے، اور اس وقت جب آ کر کہا ہو حسین آخری رخصت کو آیا ہے، بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ازادارو روایتیں کہتی ہے ساری بیویاں پچھاڑے کھانے لگی اور سب سے غیر حال زینب کا تھا۔ ارے زینب کو غش پہ غش آ رہے تھے، جب نہیں میرے مولا نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہوگی، اے ایوب کو صبر دینے والے میرے پروردگار، میری بہن زینب کو اتنا صبر دے کہ زینب اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ لے اور برداشت کر لے۔ ہاں زادارو، امام رضا نے بھی نہ جانے کس دل سے بہن کو سنبھالا ہوگا، کس دل سے معصوم قم نے بھائی کو رخصت کیا ہوگا۔ روایتیں کہتی امام رضا مروا گئے اور 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، معصوم قم بھائی کے فراق میں روتی رہی۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور برداشت نہ ہوا تو آپ نے خراسان کا سفر کیا۔ عزاداروں، بہت سخت سفر تھا، مگر بھائی کی محبت میں بہن اس سخت سفر پر تیار ہو گئی جانے کے لیے، اور اس سفر کو طے کرتی ہوئی جب قم پہنچی ہے اور وہاں پر ایک مرتبہ دیکھا چاروں طرف سیاہ جھنڈے ہیں، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا یہ سارا شہر سیاہ آلود کیوں ہے، یہ سارے لوگ سیاہ لباس کیوں پہنے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا بی بی آپ کو خبر نہیں، آپ کے بھائی امام رضا کو شہید کر دیا گیا۔ کہتے جیسے ہی بی بی نے سنا گر کر بے ہوش ہو گئی اور پھر چند دن بعد اس دنیا سے گزر گئی۔ میں کہوں گی اے بی بی، خدا کسی بہن کو اپنے بھائی سے ایسے جدا نہ کرے جیسے معصوم قم بھائی سے جدا ہوئی، مگر اے بی بی آپ نے امام رضا کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف سنا کہ بھائی شہید ہو گیا ہے، پر کوئی زینب کے دل سے پوچھے 70 قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی دیکھ رہی ہے اور بہن کے سامنے بھائی کے سینے پہ ظالم سوار گلے کی رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ ہازادارو بہن فریاد کرتی رہ گئی ہے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، ارے بہن کے سامنے ظالم نے بھائی کے گلے پر 12 ضربت مار کے سر کو تن سے جدا کیا۔ اجرکم اللہ زادارو، اور صرف یہی نہیں، ارے بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاوا نے اس منظر کو کیسے برداشت کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب مدینے آئی ہے ایک مرتبہ ماں کی لحد پر خود کو گرا دیا۔ عزاداروں کہتے ہیں بیٹیاں جب پردیس میں مصیبت اٹھا کے گھر آتی ہے اور ماں مل جائے تو ماں کے سینے سے لپٹ کے اپنا ہر درد بیان کرتی ہے۔ ارے زینب بھی مدینے آئی، ماں تو موجود نہیں تھی، ماں کی قبر کو دیکھتے ہی زینب نے خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، آواز دیتی اماں
اماں لہد میں سوتی ہو کیا، لو میری خبر، اماں تباہ ہو گیا غربت میں میرا گھر، اماں تمہارے لال کا کاٹا گیا ہے سر ننگے بیٹیوں کو پھرایا ہے در بدر، ارے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، بھیا حسین چھٹ گئے اماں دہائی ہے، اے اماں تیری زینب لٹ کے آ گئی، اے اماں ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، اے اماں ہمیں درباروں میں پھرایا گیا، اے اماں جب کوئی پردیس سے آتا ہے سوغات لاتا ہے، اے اماں زینب بھی تیرے لیے سوغات لائی ہے، یہ کہہ کے زینب نے گٹری سے وہ خوب ہرا کرتا نکالا، اے اماں یہی وہ کرتا ہے جسے پہن کر میرا بھائی مقتل میں گیا تھا، اے اماں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس میں خالی ہو، اے اماں میرے حسین کو لاکھوں نے کے مارا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ حسین 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 حسین۔ اور اب حسین یاشا زیدی صاحبہ نوحہ پیش کریں گی۔ حسین 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 لے حسین حسین جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ کیسے بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کی بین کو، باخدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ وہ ستم وہ ظلم وہ جفا کے سلسلے، القمہ کے سامنے خیام جل گئے، نینوا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ جس جگہ حسین کا جواں ہوا شہید، جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید، جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید، وہ جگہ نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ وہ لہو بھرا علم وہ مشق خوں بھری، انتظار آب میں سکینہ مر گئیں، سانحہ نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ خون روئے جس کے غم میں عمر بھر امام، لے گئی جو لوٹ کے ردا وہ فوج شام، لے گئی جو لوٹ کے ردا وہ فوج شام، وہ ردا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ السلام کربلا کی خاک، السلام، السلام دفن جسم پاک، السلام، یہ صدا نہ بھولیں گے، یہ صدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، حسین 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 حسین۔ شہیدان وفا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کرب و بلا تم پر سلام، اے شہیدان وفا وفا تم پر پر سلام، سلام، کربلا سے شام تک گادے حسین، کربلا سے شام تک گادے حسین، بے کسوں کے ناخدا تم پر سلام، اے شہیدان وفا وفا تم پر تم پر سلام، سلام، کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان، کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان، ہے شبیہ مصطفیٰ تم پر سلام، اے شہیدان شہیدان وفا وفا تم تم پر پر سلام، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، اے سکینہ کے چچا تم پر سلام، اے شہیداں سکینہ کے کے چچا چچا تم تم پر پر سلام، اے سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، اے شہیدان وفا وفا تم تم پر پر سلام، سلام، فاتح کربو ہو بلا تم پر سلام، فاتح کربو بو بلا بلا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کربو بلا تم پر سلام، یا حسین، یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین، یا یا حسین حسین، یا یا حسین حسین۔ یا متوجہ حسین۔ زیارت۔ ہاں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوسیل، السلام علیکم یا مسیح رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ابو الائمہ و معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین وللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والبت الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمة ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وكان المؤمنين وأشهد أنك الإمام بر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا ظاهركم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وأخواتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه راغب فيما زاهد فيه غيره من الثواب الجزيل وثناء الجميل وألحقك الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غيب الغرباء، السلام عليك يا معين الزفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس وسيبون بعجتوس، السلام عليك يا مششية والزوار في يوم السلام عليك يا سلطان يا حسن عليك بن موسى ورحمة الله وبركاته. من فتنة الشريف والهدى. السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، هجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وسهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرح الخفاء من كشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على